آج غریب کی بیٹی کو گھر بسانے کے لیے ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں اور امیر کی بیٹی کے لیے رشتے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ غریب کی بیٹی کے سر میں سفید بال اتر آتے ہیں مگر اس کے ہاتھوں پر مہندی لگانے والا کوئی نہیں ہوتا، ان سے شادی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان پر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف امیر کی بیٹی کے لیے ہر روز نئے سے نئے رشتے آتے ہیں۔ شاہ جی آپ کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں بے گناہ جیلوں میں سسکتے ہیں، یہاں ظالم تخت پر بیٹھ کر مسکراتے ہیں، یہاں دولت مند کے جنازے پر شہر امڈ آتے ہیں اور غریب کا جنازہ 4 کندھوں کو بھی ترستا ہے۔ غریب کے جنازے کو کوئی کندھا دینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ افسوس، صد افسوس، بڑے ہی ارمان سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں انسان کی قدر نہیں، اس کی جیب کی قدر ہے۔ انسان کی قدر نہیں، انسان کی جیب کے اندر جو پیسے ہیں نا، ان پیسوں کی قدر ہے۔ آج غریب کی بیٹی جوان ہو کر بوڑھی ہو گئی، اس کے سر کے بال سفید ہو گئے، اس کے بال سفید ہو گئے مگر کوئی رشتہ لینے نہیں آیا، کوئی اس بیٹی سے شادی کرنا گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ غریب باپ کی غریب بیٹی ہے۔ اس کے غریب باپ نے کئی دروازے کھٹکھٹائے لیکن ہر دروازے سے غربت کی وجہ سے اسے ٹھکرا دیا گیا، اس کی بیٹی کو قبول نہ کیا گیا۔ آؤ میں تمہیں ایک درد بھری کہانی سناتا ہوں، دل چیر دینے والی کہانی سناتا ہوں۔ ایک غریب شخص کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ اس شخص کے دل میں خوف تھا کہ اب اس غربت کے عالم میں بیٹی کو کیسے پالے گا۔ اس کے ذہن میں دبدبا آیا، خوف آیا کہ غربت کا زمانہ ہے، میں صبح کو کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اب بیٹی کو کیسے پالوں گا؟ اور جب یہ جوان ہوگی پھر اس کی شادی کے لیے نئی پریشانی، پھر شادی کے لیے جہیز بھی تو اکٹھا کرنا پڑے گا، وہ جہیز کہاں سے لے کر آؤں گا؟ اللہ اکبر۔ مگر جیسے تیسے وہ بیٹی بڑی ہونے لگی۔ جب بھی وہ بچی اپنے باپ سے کچھ مانگتی، باپ آنکھوں میں آنسو لیے کہتا بیٹی ابھی نہیں پھر کبھی۔ جب بھی بیٹی اپنے باپ سے کچھ مانگتی نا تو باپ آگے ایک ہی جواب دیتا، بیٹی ابھی نہیں پھر کبھی لے کر دوں گا، پھر کبھی خواہش پوری کروں گا۔ بیٹی باپ کی مجبور آنکھوں کو دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ جب باپ کہتا نا بیٹی ابھی نہیں پھر کبھی، تو بیٹی خاموش ہو جاتی۔ وقت گزرتا گیا اور بیٹی جوان ہو گئی۔ غریب باپ کی پریشانیاں اور زیادہ بڑھ گئی۔ بیٹی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اس بیٹی کو روتے ہوئے باپ نے دیکھا۔ ایک دن باپ نے دیکھا کہ بیٹی کمرے کے اندر بیٹھی ہے، ایک کونے میں بیٹھی ہے اور زاروں قطار رو رہی ہے، روتے روتے اس کی ہچکیاں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ باپ اس کے قریب گیا، پوچھا بیٹی تو کیوں رو رہی ہے؟ بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ او میری پیاری بیٹی، اپنے رونے کی وجہ تو بتا۔ بیٹی نے آنسو پوچھتے ہوئے جو وجہ بتائی، جو وجہ بیان کی، ایک بار دل کے کانوں سے سنے، قسم ہے اللہ پاک کی، پتھر دل موم ہو جائیں گے، پتھر دل موم ہو جائیں گے۔ بیٹی نے آنسو پوچھتے ہوئے اپنے غریب باپ کو کہا، ابا آج محلے کی عورتیں کہہ رہی تھیں، آج مجھے محلے کی عورتیں کہہ رہی تھیں کہ تو کبھی دلہن نہیں بنے گی کیونکہ تیرا باپ بہت غریب ہے، اور غریب کی بیٹی کے ہاتھوں پر مہندی نہیں مٹی لگتی ہے۔ ابا آج محلے کی عورتوں نے کہا کہ غریب کی بیٹیوں کی چادریں کفن بنتی ہیں، شادی کے جوڑے نہیں بنتی۔ ابا محلے کی عورتیں کہہ رہی تھیں کہ غریب کے گھر بیٹی نہیں بوجھ پیدا ہوتا ہے، اور ایسا بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ ابا ایک بات تو بتا، کیا میں تیرے لیے بوجھ بنی ہوئی ہوں؟ ہائے، یہ سنتے ہی باپ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ باپ رات بھر کروٹیں بدلتا رہا، روتا رہا، اللہ سے فریادیں کرتا رہا کہ اے اللہ میرے مالک، میری غربت کو میری بیٹی کا جرم نہ بننے دینا، میری غربت کو میری بیٹی کا جرم نہ بنانا۔ اتنے میں صبح کا سورج طلوع ہوا۔ میرے بھائیوں، صبح کا سورج طلوع ہوا، یہ شخص
گھر سے نکلا، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ مجبور باپ ایک مالدار شخص کے دروازے پر پہنچا۔ اس شخص کا گھر بہت زیادہ دور تھا۔ صبح سویرے گھر سے باہر نکلا، دور ایک مالدار شخص کے دروازے پر جا پہنچا۔ آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں پر التجا، ہونٹوں پر فریاد اور دل میں غربت کا بوجھ لیے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، چودھری صاحب، نمبردار صاحب، میری بیٹی کی خوشیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے جہیز کے لیے مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے جہیز کے لیے مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ مالدار شخص نے غریب کی حالت زار دیکھ کر بے رحمی سے کہا پیسے تو دے دوں گا، لیکن بدلے میں تیری پوری زندگی لوں گا، بدلے میں تیرا وجود لوں گا، تو میرا نوکر بن کر رہے گا۔ تیری بیٹی کے جہیز کے لیے تجھے پیسے دے دوں گا، مگر بدلے میں تو میرا نوکر بن کر رہے گا، میرے سامنے نظریں جھکائے رکھے گا ساری زندگی، میری ہر تلخ بات سنے گا اور کبھی آہ تک نہیں کرے گا، کبھی اف تک نہیں کرے گا۔ اگر تجھے منظور ہے تو میں تجھے پیسے دے دیتا ہوں۔ غریب نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے تیری ہر شرط منظور ہے، میری زندگی لے لو، میری خوشیاں چھین لو، میری سانسیں خرید لو، مگر میری بیٹی کے سر سے غربت کا داغ مٹا دو خدا کے لیے، میری بیٹی کے سر سے غربت کا داغ مٹا دو۔ یہ بات طے کرنے کے بعد کہ مجھے پیسے دو، میں جہیز لے کے بیٹی کی شادی کروں، پھر میں پوری زندگی تیرا غلام بن کر رہوں گا، یہ بات طے کرنے کے بعد یہ غریب شخص لرزتے قدموں کے ساتھ واپس گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ ابھی گھر سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ دور سے اپنے گھر کے دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھا، دور سے دیکھا کہ میرے گھر کے دروازے پر لوگوں کا ہجوم ہے۔ اس کا دل بے اختیار کانپنے لگا، اللہ، میرے گھر کے دروازے پر لوگوں کا ہجوم کیوں ہے؟ وہ دوڑتے ہوئے، یہ غریب شخص دوڑتے ہوئے گھر کے قریب پہنچا اور کانپتی ہوئی آواز میں لوگوں سے پوچھا، لوگوں کیا ہوا؟ میرے گھر کیوں جمع ہوئے ہو؟ سب لوگ خاموش کھڑے اسے دیکھتے ہی رہے، کسی نے اسے جواب نہ دیا، اس کا دل خوف سے اور زیادہ دھڑکنے لگا۔ وہ تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی سفید چادر میں لپٹی چارپائی پر بے جان پڑی ہے، سفید کفن میں لپٹی چارپائی پر بے جان پڑی ہے۔ بیٹی کی ماں سرہانے بیٹھی بیٹی کا سر چوم رہی ہے اور رو رہی ہے۔ ہائے، غربت کے مارے باپ کی آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ باپ نے جب اپنی نوجوان اور خوبصورت بیٹی کو کفن کے اندر لپٹا ہوا دیکھا نا، تو اس کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بیٹی کے قریب آیا، اس کا ٹھنڈا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہنے لگا، میری بیٹی اٹھو، دیکھو تمہارا باپ آج تمہاری خوشیوں کا انتظام کر کے آیا۔ بیٹی اٹھو، دیکھو تو صحیح، تمہارا بوڑھا باپ، تمہارا کمزور باپ، غریب باپ آج اپنا سودا کر کے آیا ہے تیری خوشی کے لیے۔ دیکھو تمہارا باپ آج تمہاری خوشیوں کا انتظام کر کے آیا ہے، تمہارے لیے جہیز لے کر آیا ہے، تمہارے لیے جہیز لے کر آیا۔ اٹھو میری بیٹی، آج کے بعد تمہیں کوئی غربت کا تانا نہیں دے گا۔ میں جہیز لے کر آیا ہوں تیری شادی کرنے کے لیے، آج کے بعد میری بیٹی کو کوئی غربت کا تانا نہیں دے گا۔ مگر اس کی بیٹی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی آواز سن کر بھی اس نے آنکھیں نہ کھولی۔ وہ بے بس باپ بے اختیار آسمان کی طرف دیکھ کر رو پڑا۔ بے بس باپ مری ہوئی بیٹی کو دیکھ کر، جس کی بیٹی کے جگرے کو ارد گرد کی عورتوں نے پھاڑ دیا تھا، ارد گرد کی عورتوں نے کچھ ایسے جملے بولے، کچھ اس طرح کے تانے دیے کہ بیٹی کا جگرا پھٹ گیا، بیٹی کا کلیجہ پھٹ گیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ جب غریب بیٹی ہمیشہ کے لیے خاموش ہوئی تو اس کا باپ بے بس ہو کر بے اختیار آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے اللہ، میں اپنی غربت کا جنازہ اٹھانے نکلا تھا، میں اپنی غربت کا جنازہ اٹھانے نکلا تھا، تو نے میری بیٹی کا جنازہ اٹھا دیا۔ میں بیٹی کے سر کا دوپٹہ مانگنے گیا تھا، تو نے میری بیٹی کو کفن پہنا دیا۔ میں بیٹی کا جہیز مانگنے گیا تھا، تو نے میری بیٹی کے جنازے کا سامان تیار کرا دیا۔
میں بیٹی کی ڈولی سجانے کے لیے گیا تھا، تو نے میری بیٹی کی میت کو سجا دیا۔ اللہ مجھے غربت دی تھی تو صبر بھی دیتا، اب بتا میں اپنی بیٹی کی لاش کا بوجھ کیسے اٹھاؤں؟ میرے کندھے کمزور ہو چکے ہیں، میرا بدن کمزور ہو چکا ہے، میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں، میں اندر سے ختم ہو چکا ہوں۔ اللہ مجھے غربت دی تھی تو صبر بھی دیتا، مجھے اتنا بتا دے کہ میں اپنی بیٹی کی لاش کا بوجھ کیسے اٹھاؤں؟ کمزور سے کندھے پر اتنا بڑا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ اللہ یا اللہ، میں بیٹی کو دلہن بنانے کا خواب لے کر نکلا تھا، تو نے اسے قبر کی دلہن بنا دیا۔ اس کا یہ جملہ سن کر زمین و آسمان لرز گئے ہوں گے، فرشتے بے ساختہ رو پڑے ہوں گے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، جب معاشرے میں غربت کا جنازہ نہ اٹھے تو پھر غریب کی بیٹی کا جنازہ ضرور اٹھتا ہے۔ جب معاشرے میں غربت کا جنازہ نہ اٹھے نا تو پھر غریب کی بیٹی کا جنازہ ضرور اٹھتا ہے۔ خدارا میرے بھائیوں، کڑوے جملے بول کر لوگوں کا دل مت توڑا کرو، کبھی بھی کسی کے صبر کو آزمانے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ صبر کرنے والا کمزور نہیں ہوتا، وہ بس اللہ پر بھروسہ رکھ کر خاموش ضرور ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے فریاد کرتا ہے نا تو پھر وہی رب ظالم کو ایسا سبق سکھاتا ہے، ایسا سبق سکھاتا ہے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھتا ہے۔ اس لیے کسی کو رلانے سے پہلے سوچ لو کہ اگر وہ دکھی شخص اللہ سے فریاد کر بیٹھا تو تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی کسی کی خاموشی کو معمولی مت سمجھنا، کیونکہ بعض اوقات خاموشی وہ چیخ ہوتی ہے جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے پاس درد بیان کرنے والا کوئی اپنا ہوتا ہے، ورنہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی ہنستے ہوئے دوسروں کے سامنے خود کو مضبوط دکھاتے ہیں، مگر رات کے اندھیروں میں تکیے کو آنسوؤں سے بھگو دیتے ہیں۔ ایسے لوگ مر نہیں پاتے، بس جیتے جی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی کو اتنا دکھ نہ دو کہ اس کا دل مرنے لگے، کیونکہ جب دل ٹوٹتا ہے تو پھر انسان زندہ رہ کر بھی لاش بن جاتا ہے، اور جو لاش جیتے جی چل رہی ہو اس کی آہ سے زمین بھی کانپ اٹھتی ہے، آسمان بھی کانپ اٹھتا ہے۔ ایسے دکھی لوگ اپنے غم میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں، اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ ہنستے بھی ہیں تو آنکھوں میں ویرانی ہوتی ہے، مسکراتے بھی ہیں تو دل میں اداسی ہوتی ہے، مگر افسوس اکثر لوگ کسی کو اپنی تکلیف بتاتے بھی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، اپنا درد کسی کو بتاتے بھی نہیں، اور پھر وہ ایک دن چپ چاپ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں، اور پیچھے رہنے والے لوگ صرف اتنا کہہ پاتے ہیں کہ اس نے تو کبھی بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ اس قدر شدید تکلیف میں تھا۔ کبھی بھی کسی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ وہ خوش ہے۔ کچھ لوگ ہنستے ہنستے اتنے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں کہ ان کا سانس لینا بھی ایک جنگ بن جاتا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں تکیے میں منہ چھپا چھپا کر اس قدر روتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ آنکھیں سوج جاتی ہیں، مگر پھر بھی وہ کسی سے کچھ نہیں کہتے۔ ایسے لوگ دن میں ہنستے ہیں، محفلوں میں بیٹھتے ہیں، ہنستے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنی زندگی سے تھک چکے ہوتے ہیں۔ وہ بس چلتے جاتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اب ان کا درد کوئی نہیں سمجھے گا، مگر خاموشی کا یہ بوجھ ان کے دل کو اتنا زخمی کر دیتا ہے، اتنا زخمی کر دیتا ہے کہ ایک دن وہ جیتے جی مر جاتے ہیں، ایک دن جیتے جی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے اندر اتنی تکلیف سمیٹ چکے ہوتے ہیں کہ آخر میں وہ اپنی ہار مان لیتے ہیں، اور جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پیچھے رہنے والے پچھتاوے میں بس یہی کہتے ہیں کہ کاش ہم نے اس کے درد کو محسوس کر لیا ہوتا، کاش ہم نے اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی صدا وقت پر سن لی ہوتی، مگر وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے۔ سب کچھ کرنا لیکن کسی کا دل مت توڑنا، کسی کا دل مت دکھانا، کسی کو اس کی غربت کے تانے مت دینا۔ میرے بھائیوں، کسی کو نفع نہیں دے سکتے نہ دو، کسی کو نقصان بھی نہ دو۔
کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دو، کسی کو ساری زندگی کے پریشانیوں میں بھی نہ ڈالو، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کی زندگی اجیرن بنا کے، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ساری زندگی ایسے ہی مسکراتے رہو گے؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ اور دوسری بات جو کہنا ضروری سمجھوں گا وہ ہے غریبوں کی مدد۔ صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی مدد پہنچاتی ہے، جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ تمہاری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، سنی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، مگر سنو، اگر وہ روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ وہ ایک غریب فقیر تھا، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کا ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا، دوسرا لباس تھا نہیں، غربت عروج پر تھی، امیری کا جنازہ نکل گیا تھا۔ یہ غریب فقیر پھٹے پرانے کپڑے لے کر، برہنہ جسم لے کر ایک امیر شخص کے دروازے پر گیا، جہاں امیر کے کتے بندھے ہوئے تھے، کتوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، سر اٹھا کر کہنے لگا، مالدار شخص، امیر میاں مجھے ایک بات تو بتا۔ کہا کون سی بات ہے؟ کہا اگر ابھی اور اسی وقت میں تیرے دروازے پر مر گیا، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اگر میں تیرے دروازے پر، مثال کے طور پر، اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر بھی گیا، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو اس مالدار شخص نے کہا اگر تو میرے دروازے پر ابھی اور اسی وقت مر گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا۔ یہ سن کر غریب فقیر کی چیخ نکل گئی، غریب فقیر رو کر کہنے لگا، مالدار، میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا، وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش ڈھانپ سکوں۔ وہ آج میں زندہ ہوں، میرے جیتے جی مجھے کپڑا دیتے نہیں، آج میرا لباس پھٹ چکا ہے، میرے جیتے جی مجھے کپڑا دیتے نہیں، اور جب میں مر جاؤں گا تو پھر لٹھے کے سوٹ آ جائیں گے، تو وہ لٹھے کے سوٹ میرے کس کام کے؟ جیتے جی لوگوں کی مدد کرو میرے بھائیوں۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد، ہمارے محلے میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، جب کوئی مر جاتا ہے، تو ہم فوتگی والے گھر میں پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، ارد گرد جب ہمارے محلے میں کوئی مر جاتا ہے تو پھر ہم پوری فیملی کے لیے ان کے گھر کھانا پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا او بھائی، مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا، آخر مر گیا، اگر روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کی؟ خدا رہے میرے بھائیوں، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں انسانیت کی خدمت پہنچاتی۔ دین اسلام میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔